हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में हम बात करेंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ होने वाले जो डायलॉग्स हैं उस हवाले से, उसके फ्यूचर की भी बात होगी। इसके साथ-साथ बलूचिस्तान के हालात, बीएलए का रोल और सीपैक के फ्यूचर के हवाले से भी कोशिश करेंगे कि डिस्कशन हो। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर डिफेंस एंड जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसाक अहमद साहब। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। जी वेलकम फखर एंड थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन शो। मेहरबानी। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो एक टीटीपी के हवाले से बहुत सारी बातें भी हैं, स्पेकुलेशंस भी हैं और खबरें भी हैं। क्या देख रहे हैं आपके? बातचीत तो हुई है और 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई तो वहाँ पे जो हमारे फौज के लोग थे उन्होंने बाकायदा ब्रीफ किया है पार्लियामेंटेरियंस को, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और बाकी लोगों को। क्या आपको लग रहा है कि फ्यूचर इसका ब्राइट है या मतलब इसी तरीके से ये चीजें एंड अप हो जाएंगी, बस ठीक है, कुछ आगे बढ़ेगा नहीं? फखर, अगर हम इनकी डिमांड्स को देखते हैं तो जो सबसे बड़ी डिमांड है वो फाटा मर्जर को ख़त्म करें। एक एक को अगर हम लेट मी एक्सप्लेन ईच वन ऑफ देम। फाटा का मर्जर ख़त्म तो होने से रहा, सबसे बड़ी वजह यह है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। उसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए किसी भी हुकूमत को, ताकि उसको वापस रिवर्स कर सकें। लेकिन क्यों रिवर्स करें? मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आई इसके ऊपर। मेरी एक वो आई डोंट नो आपने वो वीलॉग देखी नहीं देखी, मैंने पूरा ये एक्सप्लेन किया उनकी डिमांड्स क्या हैं और क्यों हैं। ये जो डिमांड है ना, जो जो फाटा मर्जर वाली है, कि इसमें सिर्फ जस्ट क्या कहते हैं फ्यू लाइन। फाटा का मर्जर वो इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं कि फाटा एक बार फिर नो मैन लैंड बन जाए, अनकंट्रोलेबल हो, एफसीआर वहाँ पर हो, मलक का निज़ाम हो, पॉलिटिकल एजेंट की मर्जी हो, एफसी वाले को जो मर्जी, ताकि वहाँ पर एक पॉलिटिकल सिक्योरिटी वैक्यूम हो, एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम हो और उसमें ये फ्लरिश कर सकें जिस तरह इन्होंने पहले फ्लरिश किया था। अब हुकूमत पाकिस्तान मेरे हिसाब में तो ये डिमांड टोटली अनएक्सेप्टेबल है। अगर मैं भी हूँ तो मैं कहूँगा सॉरी जी, ये तो नहीं हो सकता है। अब अगर वो इसके ऊपर अड़ गए हैं और वो समझते हैं कि ये उनकी बात मानी जाए, फिर तो कोई हेडवे नहीं है इसका। हाँ, इससे वो विड्रॉ होते हैं। दूसरी डिमांड जो उनकी है वो थोड़ी थोड़ी रीजनेबल है। मतलब उसमें भी आर्मी पुल आउट, मतलब आप फिर वही चीज़ चाह रहे हैं, सिक्योरिटी वैक्यूम वहाँ पे चाह रहे हैं, वहाँ पर एफसी चाह रहे हैं, ताकि उनको आप ब्राइब करें, उनको आप थ्रेट करें। दे आर नॉट वेल ट्रेंड, टेररिज्म के खिलाफ उनकी जंग इतनी फौज अच्छी लड़ती रही है उन्होंने उनको। तो कमिंग बैक टू आपका जो सवाल है कि क्या इससे हम कोई एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं? कोई भी जो जो नेगोशिएशंस होती हैं वो जब शुरू होती हैं तो उसमें डिमांड स्टॉल होती हैं। फिर जब वो बैठते हैं, एक सेटिंग, 2 सेटिंग, 3 सेटिंग, फिर वो कम होती जाती हैं। इसी तरह हुकूमत की डिमांड जो है वो भी कम होंगी, उनकी भी कम होगी और फिर एक कोई दरमियाना रास्ता जिसमें एक्सेप्टेबिलिटी हो, जिसमें दोनों को कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान मिल मिला के और सर्वाइवल बेसिकली इस वक्त है, जिसके लिए टीटीपी मेरा ख्याल है ये नेगोशिएशन पे आई है। टीटीपी के लिए ज़मीन तंग हुई है अफगानिस्तान में थोड़ी सी। मैंने इसलिए कहा कि अभी तक चूंकि तालिबान इतने ताकतवर नहीं हुए, अफगान तालिबान, तो वो टोटली इनके ऊपर वो क्लैंपिंग नहीं कर सक पाए या कर पा रहे, इसलिए एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि उनकी जो सपोर्ट बेस है अफगानिस्तान में वो भी शायद थोड़ी सी वीक हुई है। और पाकिस्तान के अंदर उनको अभी एक चीज़ क्लियर होगी कि पाकिस्तान ने एक लंबी जंग लड़ी है 2005 ऑनवर्ड लेकर, तो 2020 तक आप ले जाएं, 18 तक टू बी स्पेसिफिक, 2018 तक एक लंबी जंग लड़ी है। आर्मी इस चीज़ में एटलीस्ट ट्रेंड हो गई है और सक्सेस भी उसने ली है। तो अभी जो मुकाबला करेंगे तो उसमें ठीक है, नुकसान दोनों को पहुंचेगा, Exactly. लेकिन लॉन्ग रन में वो अपना जो ऑब्जेक्टिव है क्या वो अचीव कर सकते हैं इस लड़ाई से, ये देखना पड़ेगा ना। राइट। सबसे जरूरी है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या अचीवेबल है। उस अचीवेबिलिटी के लिए उनको सपोर्ट बेस भी चाहिए, उनको जी। फाइनेंस भी चाहिए, उनको फाइटर्स भी चाहिए
اور جی ان کو ایک لانگ ٹرم جنگ بھی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جس کے اگینسٹ وہ لڑ رہے ہیں اگر وہ مضبوط ہے تو جی پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو اس اچھا لیے سر. ہاں یہ میرا تو نیگوسیشن کی پاسبلٹی اوکے ہے، نہیں بھی ہے، دونوں چیزیں. میں اوکے کانٹ بی شور آن جی اٹ. جی. اچھا سر ایک چیز اور ہے کہ مطلب یہ بھی بات آ رہی ہے کہ ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے ٹی ٹی پی کی میں بات کر رہا ہوں، جب سے افغان طالبان آئے ہیں تو اس کے بعد ان کا کانفیڈنس لیول ہائی ہوا ہے، کیونکہ ایک تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اب افغانستان سے پہلے چلے امریکن فورسز کچھ نہ کچھ آپریشن کرتی تھی، یا جب ہمارا دباؤ تھوڑا سا جاتا تھا کابل کے اوپر تو اشرف غنی کی جو فورسز تھی وہ بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کر لیتی تھی. لیکن اب شاید وہ چیزیں نہیں ہیں کیونکہ دونوں کی آئیڈیالوجی سیم ہے. اور اب یہ بھی بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ جب ہم سمجھتے تھے کہ نہیں جی ٹی ٹی پی ایک سیپریٹ چیز ہے اور افغان طالبان ایک سیپریٹ چیز ہے، دونوں کی بیسک چیزیں بالکل سیم ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا کانفیڈنس ہائی اسی لیے ہوا ہے اور وہ شاید اسی لیے یہ ڈیمانڈز اور یہ ساری چیزیں رکھ رہے ہیں؟ ایکسپیکٹیشن افغان طالبان سے بہت ہے، ان کی آئیڈیالوجی اور میں فرق ہے. میں اس چیز کے اوپر تھوڑا سا جی شریعت ایک ڈرامہ ہے، میں اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ لوگ رائٹ. شریعت کے لیے یہاں آ رہے ہیں. جی جی مثلا وہ کہہ رہے ہیں فاٹا مرجر کا شریعت سے کیا تعلق ہے؟ بالکل exactly. آرمی کے پل آؤٹ شریعت سے کیا تعلق ہے؟ ہم، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. ہاں اگر وہ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ آتے، جس طرح افغان طالبان تھے سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ، ان کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا یہ تھا دی انٹرنیشنل فورسز جو ایگریسر ہیں وہ افغانستان سے نکلے، ہم اپنی مرضی کی حکومت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ دونوں میں فرق ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی آئیڈیالوجی سیم ہے، کیسے سیم ہے؟ مجھے کوئی سمجھا دے. میں نے کہا ان کی ڈیمانڈز بتا رہی ہیں آپ کو کہ یہ سیم نہیں ہے، ان کے آبجیکٹیو ڈفرینٹ ہیں. ہم، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں جو آپ نے بات کی کہ ہاں مورال تھوڑا سا ہائی ہوا ہے. مورال اگر تو میں اپنے میرا اینگل ڈفرینٹ ہے. جی اس وقت ان کے پاس ویکیوم تھا، اس ویکیوم میں جنگ چل رہی تھی نا. جی افغان بھی اس میں شامل تھے، طالبان بھی اس میں شامل تھے، امریکن انٹرنیشنل فورسز، آئی ایس کے پی، ای ٹی آئی ایم یو، سارے اس ایک ٹوٹل ویکیوم کے اندر سروائیو کرنا ان کے لیے آسان تھا. ابھی وہ ویکیوم نہیں ہے وہاں پر. جی ابھی کچھ عرصے بعد طالبان اگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو بہت ساری چیزیں ابھی کرنی ہیں، جی لیکن اگر وہ اپنی سیکورٹی کو انہینس کر جاتے ہیں مثال کے طور پر، اور اس سیکورٹی میں پھر ٹی ٹی پی کا سروائیول کیسے ہوگا؟ ہم، پھر پاکستان کا پریشر بہت پڑے گا ان پہ. ابھی تو جی پاکستان وہ والا پریشر ایگزرٹ نہیں کر رہا. ابھی تو صرف پاکستان ایک قسم کی ان کو ریکویسٹ کر رہا ہے، ان سے بات چیت کر رہا ہے، ان کو یوز کر رہا ہے کہ سر آپ ہماری مدد کریں. جی لیکن ایک سٹیج آئے گی جب پاکستان اس ریکویسٹ موڈ سے نکل کے پریشر موڈ میں آئے گا. سر کس قسم کا پریشر پاکستان ڈال سکتا ہے افغان طالبان کے اوپر؟ افغان طالبان کی لائف لائن پاکستان ہے. اوکے یہ بے شک کہیں جو مرضی کہہ رہے ہیں کہ ہم علیحدہ، بڑی سمپل سی بات ہے. 2611 کلومیٹر میرا خیال ہے 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے. جی ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، اس کی تمام افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ادھر سے موو کرتا ہے. ان کے افغان آبادی آدھی سے اچھی خاصی، آدھی سے نہیں 5 لاکھ میرے حساب میں تو، ناٹ 5 لاکھ، 1.5 ملین تو پہلے کی بات ہوتی تھی. سر یو این میرے ایچ سی حساب آر میں کہہ رہا ہے کہ 5 ملین 1.5 ملین سے شاید زیادہ لوگ رہتے ہیں. ان رجسٹرڈ، جی 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 ان رجسٹرڈ رجسٹرڈ اس کے علاوہ ہیں. اس کے علاوہ بالکل اور وہ جنہوں نے پاکستان کی شناختی کارڈ بنا لی ہیں اور بغیر ایگزیکٹلی شناختی کارڈ کے ہیں وہ اس ہے کے بالکل علاوہ ہیں. تو بالکل میں ان اس کے ساروں علاوہ کو کیلکولیٹ کر کے کہتا ہوتا ہوں تقریباً 4 to 5 ملین ہے. بالکل ہوں گے. یہ جو 4 to 5 ملین ہے ان کے سٹیکس دونوں طرف ہیں. صرف میرے پاس اوکے ان کے سٹیکس نہیں ہیں، افغانستان میں ان کے ریلیٹیوز ہیں، ان کی زمینیں ہیں، ان کا کاروبار ہے، ان کے بالکل بچے ہیں، شادیاں وہاں کرتے ہیں، ابھی بھی وہاں جاتے ہیں، ادھر بھی بالکل رہتے ہیں ادھر بھی رہتے ہیں. سٹیکس ہائی ہیں افغانز کے پاکستان میں. طالبان کے سٹیکس، طالبان کون ہے؟ افغان طالبان افغان رولر ہے. افغان عوام کو وہ سپورٹ کرے گا تو افغان عوام ان کو ایکسیپٹ کرے گی اور ان کے رول کو پرولونگ کرے گی. اگر جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان انڈیپینڈنٹ رہ پائیں گے، ابھی یہ دیکھ لیں، چھوٹی سی مثال، جب یہ زلزلہ آیا کتنا سامان یہاں سے گیا.
जी, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی پولنگ سٹرنگ یہ چیز ہے، نہیں، لیکن افغانستان کو گلوب میں کون سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کے علاوہ؟ کوئی ایک ملک بتا دیں جی، جو اس طرح سپورٹ کیا ہے جس طرح ایک ہمارے پہ یہی تو الزام لگتا ہے، ہوں، اور یہ وہ کہتے ہیں جی آپ افغان طالبان کے اسپوکس پرسن ہیں. ہوں، شاہ محمود قریشی کو کہا جاتا تھا کہ ہاں، یہ افغان طالبان کا فارن بالکل، منسٹر ہے. بالکل، وہ بالکل، کیوں ہے؟ ہماری سٹیکس بھی ہیں ادھر، بہت سٹیکس ہیں ہماری. ہم نہیں چاہتے وہاں پر ایسے لوگ وہ کہتے ہیں پنپنے پائیں جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو، جو پاکستان کو نقصان پہنچائیں کل کلا کو. ہم جی، چاہتے ہیں وہاں پر ایک ایسی حکومت آئے جو کہ سٹیبل ہو، اکنامیکلی سٹیبل ہو، فائنینشلی سیکورٹی وائز سٹیبل ہو، تاکہ ہمارے لیے مشکلات کم ہوں. لیکن افغانستان اگر پاکستان کو بھی کھو دیتا ہے، ہوں، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جب افغانستان کے پاکستان سے تعلقات طالبان دور میں بھی خراب رہتے ہیں، تو کس کو نقصان زیادہ ہے، ہمیں یا ان کو؟ اوکے، بڑا سمپل سوال ہے. اور اسی جگہ تو آپ کی بات کہ افغانستان کے سٹیکس ہیں، ہم ان کو پریشر کیا دے سکتے ہیں؟ ہمیں پریشر دیکھیں، ہم پریشر پہلے تو سب سے پہلی بات ہوتی ہے ڈپلومیٹکلی ہم ان کو کہیں ہوں، کہ ہوں، دیکھیں آپ نے 2020 میں فروری میں امریکن کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آپ کی زمین کسی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. بالکل، آپ کی زمین پاکستان کے لیے استعمال ہو رہی ہے TTP کے ہاں، تھرو. بالکل، ہم UN میں جا سکتے ہیں، ہم امریکہ کو کہہ سکتے ہیں، ہم یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں جا سکتے ہیں، ہم جی، OIC میں جا سکتے ہیں، ہم گلوب کو بتا سکتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ بھی چیز چل رہی ہے. جی، اس صورت میں افغانستان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. تو صرف یہی اوکے، پریشر کافی ہے، باقی پریشر چھوڑیں جو ہم فزیکلی اوکے، ایگزرٹ اوکے، کریں گے. رائٹ، 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 بالکل صحیح. اچھا سر، ایک تو آپ نے بات کی کہ مطلب لینڈ لاک کنٹری ہے، بالکل صحیح. مطلب ایران کے تھرو بھی انہوں نے ایک جب ہم نے پہلے بھی ٹرانزٹ ٹریڈ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور وہ تقریباً $3 بلین سے جا کے کچھ $100 ملین پہ وہ اس وقت بھی شاید ٹریڈ کر رہا ہے. کچھ بڑا نہیں ہے کیونکہ کچھ دن پہلے تک میں جو ڈیٹا پڑھ رہا تھا تو انفارچونیٹلی ابھی بھی اس میں وہ اس لیول پہ نہیں پہنچا جو آج سے 4 یا 5 سال پہلے ہوا کرتا تھا. ایک سر یہ جی ٹھیک. سیکنڈلی سر بلوچستان کے حالات کے اوپر تھوڑا سا آپ سے بات کرنا چاہوں گا، لیکن اس کے اوپر شارٹ آنسر ایران والے پہ دے کے تو پھر بلوچستان کی طرف چلتے ہیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. چابہار ایک پورٹ ڈیولپ کی ہے، انڈیا یس نے سر، ڈیولپ کی ہے، ایران کے ساتھ مل کے کی ہے. چابہار سے روڈ اوپر انہوں نے زرنج تک لے کر گئے ہیں، رائٹ، ریلوے ٹریک بھی ان کا وہاں پر تفتان تک جاتا ہے. انڈین جی، ان کے ایرانین جو پورٹ سٹی ہے، جی، بارڈر سٹی ہے، وہاں تک جاتا ہے. انڈین نے 217 کلومیٹر کی روڈ فرام زرنج ٹو دلارام بنائی ہے تاکہ وہ جو ان کی کریسنٹ ہائی وے ہے اس کو ٹچ کر سکے. ڈراپ ہوا ہے. بندر عباس استعمال ہوتا ہے، انکریج ہوتا ہے پاکستان. لیکن اگر پاکستان اسی چیز کو امپروو کر دیتا ہے، مثال کے طور پر افغان ٹرانزٹ ریٹ کے فیسلٹیز کو امپروو کر دیتا ہے. کوئٹہ کراچی 800 مائلز if I'm not wrong، اس جی، کا دیکھ لیجیے گا ڈسٹنس. نیئرسٹ پورٹ ہے، اس سے نزدیک پورٹ افغانستان کے لیے کوئی نہیں ہے. اس سے بڑی پورٹ آئے گی. گوادر جس دن ڈیولپ ہو گیا، گوادر کی جو روڈز بن رہی ہیں الحمدللہ بہت اچھی روڈ بنی ہے، میں ٹریول کیا ہے ریسنٹلی ان کے اوپر. جو کوئٹہ تک روڈز بن رہی ہیں، یہ روڈ جب بن جائے گی آپ کی یہ 2 پورٹ ان کو ٹوٹلی اویلیبل ہو جائیں گی. ان کو چابہار بھی مہنگا پڑے گا، ان کو بندر عباس بھی مہنگا پڑے گا. یہ دنیا پیسے پہ چلتی ہے فخر. ایگزیکٹلی یو آر رائٹ سر. یہ آپ ان کو کم قیمت مور فیسلٹیز دیں، وہ آپ کے پیچھے بھاگتے آئیں گے. وہ ایران کے پاس پیچھے کیوں بھاگتے گئے تھے؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو تنگ کیا تھا. سر بالکل یہی الکوزے ہم صاحب، اس کو، مطلب آپ مجھ سے ہاں بہتر ان بالکل کو جانتے ہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں افغانستان کے، یا پھر ہمارے بہت. اس طرف کے ضیاء الحق سرحدی صاحب اور کافی سارے لوگ ہیں، زبیر موتی والا صاحب ہیں. سر وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب تنگ کیا جاتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ ہاں ہمارے سے ٹیکس نہ لو، یا وہ کہتے ہیں آپ ہمیں فیسلٹی دیں تو ہم خوش ہیں، ہم تو کرنا چاہتے ہیں، کراچی پورٹ کو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان کو اتنا تنگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہم مہنگا والا کر لیں گے ایران کے تھرو، لیکن یہ سستا والا نہیں کرنا جس میں ہمیں ذلیل ہونا پڑتا ہے. یہی چیز میں کہہ رہا ہوں، یہی آپ کی والی بات کو صرف میں شیئر کروں. آپ ان کو امپروو اسٹرکچر دیں، آپ ان کو 1 ونڈو آپریشن دیں، آپ جی، ان کی ایکسکلوسیو لین آف ٹرانسپورٹیشن دیں، آپ ان کو ریلوے پرووائڈ کریں فرام کراچی ٹو پشاور. آپ دیکھیں کیسے امپروو ہوتا ہے. آپ کا 3 بلین کی بات کریں، میں اس کو 10 بلین تک لے کے جا سکتا ہوں.
آپ یہ دونوں کی دونوں پورٹ ان کو اویلیبل کریں, ان کی ایکسکلوسیو ہینڈلنگ ہو. لیکن وہی بات گھوم پھر کے ان پہ آ جاتی ہے جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں, یا اس سے پہلے کرتے رہے ہیں یا اس سے پہلے کرتے رہے ہیں. جی ان کے دماغ جب تک سیدھے نہیں ہوں گے, جب تک کرپشن سے باہر نہیں نکلیں گے, جب تک یہ اپنے پیٹ ان کے بھر نہیں جائیں گے, جب تک کوئی پاگل آدمی ان کو آ کر ٹھیک نہیں کرے گا, جی یہ چلے گا. ان کو ٹھیک لیکن کرنا سر ضرورت ہے ہماری. لیکن ہاں لیکن سر یہ مطلب بات اب کہیں اور چلی جائے گی, لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں جب ہم جو عام جو پولیٹیکل لوگ ہیں یا سویلینز ہیں ان سے جب بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں یار بارڈرز کا کنٹرول فوج کے پاس ہے, جس طرح وہ کرنا چاہتی ہے اسی طریقے سے سر چلتا ہے, وہ چمن کی بات ہو یا پھر تورخم کی ہو یا پھر باقی جتنے بھی کراسنگ پوائنٹس ہیں. لیکن یہ دو کا مجھے ذرا زیادہ پتہ ہے کیونکہ دیکھا ہوا ہے میں نے ان کو, یہ باقیوں کو میں نے بارڈر پہ نہیں ایشو دیکھا. ہے ہی نہیں سر فخر, بارڈر پہ ایشو نہیں ہے, جی ایشو کراچی میں ہے. ٹھیک ایشو کراچی میں ہے. کراچی میں ہزار کنٹینر کھڑا ہوتا ہے ان کا, بالکل بارڈر بند ہوتا ہے. بالکل دونوں چیزیں ہیں. میجر جی ایشو جو افغان ٹرانزٹ ریٹ کا پڑتا ہوتا ہے وہ پڑتا ہوتا ہے جو آپ کی پورٹس ہیں, جی ٹھیک ہے, وہاں سے ان کو تنگ کیا جاتا ہے, بالکل تنگ کیا جاتا ہے. میں خود اس کا وٹنس ہوں. جی ہاں بارڈر پہ کیا ہوتا ہے, ابھی آپ کو تھوڑا سا, آپ کے دونوں بارڈر, آپ کو ابھی تو ان کے پاس جی 5 بارڈر پوائنٹس اویلیبل ہیں, بالکل بالکل ٹھیک ہے. ان کے تورخم ہمارا ڈیولپ ہو رہا ہے بہت ایکسپینڈیڈ فارم میں, ٹھیک ہے. وہاں پر پرابلم کیا آتا ہے, وہاں پر پرابلم یہ آتا ہے کہ بالکل جب بند کیا کرتے تھے, ہم کیوں بند کیا کرتے تھے وہ دیکھو, وہ دن یاد کریں جب افغانستان سے پاکستان میں یہی ٹی ٹی پی والے پاکستان میں اٹیک کیا کرتے تھے, وہاں پر یہ رہا کرتے تھے. اس وقت حکومت کرزئی صاحب کی تھی یا حکومت غنی صاحب کی تھی, یہ لوگ وہاں سے اٹیک کیا کرتے تھے. ہم ان کو دیکھیں, ہمارا حق بنتا ہے, میرے ملک میرا دروازہ کھلا ہے اور اس دروازے سے بندے آ رہے ہیں, تو کیا میرا حق نہیں ہے کہ میں اس دروازے کو بند کروں؟ جی کروں گا. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے آپ ایز اے اسٹیٹ بیہیو کریں گے, ایز اے اسٹیٹ بیہیو یہی ہوتا ہے. آپ افغان کو کہتے ہیں آپ کے علاقے سے میرے گھر کے اندر فائرنگ ہو رہی ہے, میرے گھر کے اندر لوگ آ رہے ہیں, میرے گھر کے اندر ٹیررزم ہو رہا ہے, آپ کائنڈلی ان کو روکیں. جب وہ نہیں روکتے تو پھر میں اپنا دروازہ بند کرتا ہوں. یہ پرابلم ہے. ہاں اس پرابلم میں ابھی امپروومنٹ آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. کیوں؟ ابھی وہ والا ایشو جو ہے اسی کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا, میں اور آپ, بالکل ٹی ٹی پی, ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی جس دن یہ پرابلم ختم ہو جائے گا, ہمیں بارڈر بند کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں ضرورت. چلے ہاں یہی دعا ہے کہ اگر اسی طریقے سے ہو جائے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ اگر بارڈر کراسنگ کھل جاتے ہیں اور بزنس ہوتا ہے تو میرے خیال میں اسپیشلی بلوچستان جو ایک بہت ہی کمزور صوبہ ہے, خیبر پختونخوا بھی جسے کہتے ہیں کہ آفت زدہ ہے دہشت گردی کی وجہ سے, تو وہ ان کو کم از کم وہاں کے بزنس کمیونٹی کو دونوں سائڈ کا فائدہ ہوگا, اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. سر اب ذکر کر رہے ہیں مطلب گوادر پورٹ کا آپ نے ذکر کیا, یقیناً سی پیک جیسی بلوچستان کا نام ہم لیتے ہیں تو سی پیک پہلے ذہن میں آتا ہے, لیکن حالات وہاں کے جو ہم نے پچھلے مطلب 1 سال کے دوران دیکھے تو کافی زیادہ خراب ہوئے, جس کی وجہ سے چائنیز کے کنسرنز بڑھے, اور انہوں نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایون ہمارے فوج کو انہوں نے کہا کہ یار ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, اور ایون یہاں تک کہ ابھی انہوں نے حکومت کو کہا کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی کے لیے اپنے لوگوں کو بلانے دے, جو پاکستانی گورنمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا, یہ پروپوزل انہوں نے کہا سائڈ. تو سر کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بلوچستان کے حالات ہمارے قابو میں آ رہے ہیں یا پھر اسی طرح رہیں گے جس طریقے سے بھی چل رہے ہیں؟ فخر, ان سب کا تعلق پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے ہے. رائٹ جب تک آپ کی حکومتیں مضبوط نہیں ہوں گی, رائٹ جب تک آپ کی ڈیموکریسی فلرش نہیں کرے گی, جی اور جب تک آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا, یہ مسائل رہیں گے. ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اکنامک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ود گڈ سیکورٹی اپریٹس چاہیے ہوتے ہیں. یہ ساری دنیا کا نظام اسی پہ چلتا ہے. ہم کسی بھی اچھے ملک کی مثال لے سکتے ہیں جو اکنامکلی اسٹیبل ہوتا ہے. ان علاقوں, ان کے جو پروونسز ہوتے ہیں, ان کی جو چھوٹی اسٹیٹس ہوتی ہیں, ان کے جو وہ کیا کہتے ہیں علاقے ہوتے ہیں, ان میں اس قسم کی اپرائزنگز نہیں آتی ہیں. کیوں؟ اپرائزنگ کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ 2 بڑی وجوہات ہوتی ہیں. ہمیں اپنے اوپر جی اپنا ایشو ڈسکس کرتے ہیں. ڈیپریویشن, ناانصافی, جی ان علاقوں میں ڈیولپمنٹ کا نہ ہونا,
हेल्थ फैसिलिटीज़ का ना होना, एजुकेशन का ना होना, जॉब का ना होना, ये सारी चीज़ें आपको स्टेट के खिलाफ खड़ा करती हैं। क्यों? मुझे मेरे से टैक्स लेते हैं आप, लेकिन मैं जब जाता हूँ तो मुझे सेहत की सहूलियात नहीं मिलती, यस सर, बिल्कुल। मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है, यस। मैं कारोबार करना चाहता हूँ, मुझे कारोबार आप नहीं करने देते, मैं नौकरी करना चाहता हूँ, मेरे लिए नौकरी है नहीं, या मेरिट को ख़राब किया जा रहा है। मैं एक क्वालिफाइड आदमी हूँ, लेकिन जब मैं जाता हूँ तो मेरे से लो क्वालिफिकेशन बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, करप्शन, वो एक ले जाता है। ये लीड करती है एक उस तरफ जहाँ पर मैं फिर स्टेट के खिलाफ खड़ा होता हूँ। एक दूसरा, इसी जगह पर चीज़ आ जाती है। अब ये अच्छा, ये पहले आता है, फिर फॉरेन फैक्टर्स बाद में आते हैं इसमें। जब ये चीज़ें आपको नज़र आती है ना, तो फिर इनको सपोर्ट करने के लिए फॉरेन फैक्टर जो चाहता है कि मेरे इस इलाके में बदअमनी रहे, प्रॉब्लम रहे, मैं उनके खिलाफ हूँ, मेरा दुश्मन मुल्क है, घूम फिर के हम फिर इंडिया के ऊपर आ जाते हैं, आप भी वहीं पर आ जाते हैं वहाँ पर लेकिन तुम्हारे कमेंट्स मुझे बड़े अच्छे लगते होते हैं जो उधर से आ रहे होते हैं anyway, good, that lighter part of it, गप ओके लगी सर। जाती है। अच्छा, they have all the right, but they must not be below the belt, नहीं जाना चाहिए, बाकी सब ठीक है। एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री विद यू सर, आई एग्री हाँ, विद यू। अच्छा, तो होता यह है कि फिर ये फॉरेन फैक्टर आता है, फिर रीजनल पॉलिटिक्स आती है, जियो पॉलिटिक्स आती है, ग्लोबल जियो पॉलिटिकल आता है, जियो स्ट्रैटेजी आती है, और फिर वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। बलूचिस्तान आते हैं, बलूचिस्तान की तरफ जहाँ का आपका क्वेश्चन था। जी जी। बलूचिस्तान में क्या इंटायर बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है? एक सवाल ये पहला उठेगा। नहीं है, यस, नहीं है। आप भी ट्रेवल करते हैं, मैं भी ट्रेवल रूटीन में ट्रेवल करता था, बिल्कुल। बड़ा छोटा सा सेगमेंट है, लेकिन वहां पर ये दोनों फैक्टर आए हुए हैं इस वक्त। पहला फैक्टर डेप्रिवेशन वाला, जी। नॉन डेवलपमेंट वाला, जिसकी सारी की सारी जिम्मेदारी पहले पॉलिटिकल, देन सिक्योरिटी अपरेटस। पॉलिटिकली बलूचिस्तान गवर्नमेंट हमेशा, सारे के सारे मिनिस्टर होते हैं। एक बार याद है आपको, एक बिल्कुल टाइम आया था कि एक सारी की अपोजिशन सारी, का बंदा था सर, बाकी सारे के सारे सारे 64 मिनिस्टर। लोग जो है वो गवर्नमेंट में थे। अब ये क्या था? ये बंदर बांट थी, because they wanted to stay in power, so they gave everybody the जिसको कहते हैं portfolios of ministers। चूंकि दोबारा उसी जगह अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है, या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, और ये सारी कपल इकट्ठी होती हैं और आपको इंसर्जेंसीज, सब नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, ये सारी क्रिएट होती हैं, और फिर आपको अफगानिस्तान से उनको सपोर्ट मिलती है, इंडिया से उनको सपोर्ट मिलती है, और फिर वो फ्लरिश करती हैं। और फिर वहां पर सिर्फ नहीं मिलती है सपोर्ट, जी। दुबई में वो बैठे होते हैं, इंग्लैंड में वो बैठे होते हैं, स्विट्जरलैंड में वो बैठे होते हैं, बिल्कुल। इंग्लैंड में वो बैठे होते हैं, अमेरिका में वो होते हैं, और Exactly. इन सारी जगहों पर उनको कौन सपोर्ट करता है? मेरा ख्याल है, लेट्स नॉट रिपीट इट अगेन एंड ओके, अगेन, आई एम नॉट, वो कहते हैं बहुत बोल लिया इनके ऊपर मैंने। राइट। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है सिपैक के हवाले से। यह बात आपकी बिल्कुल जी दुरुस्त जी है, जी ऐसा होता है, और सपोर्ट्स मतलब इस तरह के लोगों को सपोर्ट मिलती है तो वो फिर लाजमी सी बात है, तब जाके ये चीजें तो कहीं आगे पीछे होती है, लेकिन उसका हकीकत भी काउंटर करने का मेरे ख्याल हमें कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। जी लेकिन जी, लास्ट सी सवाल है पैक, हाँ सर सी सिपैक के पैक अभी। हवाले से कि क्या नजर आ रहा है आपको, क्योंकि 3.5 साल चाइनीज गवर्नमेंट भी कहती है, पाकिस्तानी लोग भी कहते हैं ओपनली, अब ये बात होती है कि इस लेवल पे सिपैक पहुंचा जब मतलब जिसको रोल बैक कहा जाता है कि यार मतलब इस लेवल पे हम लोग पहुंच गए। अभी आपको लगता है कि दोबारा से वो ट्रैक पे आ जाएगा और उसके जो प्रोजेक्ट्स है वो दोबारा से स्पीड के साथ बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये फेज 2 है उसका, ये कह रहे हैं। डिफिकल्ट सिचुएशन है, हम लोग नहीं डिलीवर कर पाए। उसके पीछे वजूहात क्या थी? सिक्योरिटी बहुत छोटी डोमेन थी उसकी, प्रायोरिटाइज हम नहीं कर सके चीज़ों को, हम ना चाइनीज़ को समझ सके, ना चाइनीज़ हमें समझ सके। इसी पैक के कॉन्टेक्स्ट की मैं बात, जी जी, हमने इकोनॉमिक जोन्स तैयार करने हैं, हर बिल्कुल। सूरत में तैयार करने हैं, लेकिन हम उसमें स्लैकनेस है, नहीं कर पा रहे। एक चीज़ हमने जिसको कहते हैं, उनको फैसिलिटेट करना था उन प्रोजेक्ट्स को जो कि पावर की तरफ जाने थे, यानी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हमारी
جو جو انڈسٹری کے لیے آپ کو پاور چاہیے، وہ پاور بیس بننا تھا، وہ پاور بیس نہیں بن سکا. اب اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ یہ پھر میں گھوم پھر کے ادھر ہی آ کے رک جاتا ہوں. وجوہات دیکھیں، ایک تو عمران خان کی حکومت میں ارسپیکٹو کہ میری ان کے ساتھ اچھائی ہے یا برائی ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ، لیکن ان 3.5 سالوں کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ سی پیک شاید اس ٹائم فریم میں سلو ہوا تھا، اور انہوں نے کچھ پروجیکٹس کا ریویو بھی کیا تھا. ابھی جو ریسنٹ حالات ہیں، روڈ نیٹ ورک بہت اچھا بن گیا ہے، میں وٹنس ہوں اس چیز کا. اچھی روڈز بن گئی ہیں اور مزید بن رہی ہیں، لیکن اکنامک زون سلو ہے. اب میاں صاحب کی حکومت تو چاہے گی ہے، اس لیے کہ انہی کا ایک قسم کا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروجیکٹ، وہ کہتے ہیں ہمارا پروجیکٹ تھا، اس کے پیچھے کچھ اور بھی تھا. بہرحال چلیں ان کو دے دیتے ہیں کریڈٹ اس چیز کا. اب اگر وہ آ گئے ہیں تو کیا ان کو اس کو ریوائیو کرنا پڑے گا؟ کرنا چاہیے. یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے، یہ نہ پی ایم ایل کا ہے، نہ عمران کا ہے، نہ ملٹری کا ہے، نہ کسی کا ہے. پاکستان ان کو ہر صورت میں یہ کرنا پڑے گا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ آخری کچھ منٹ ایکسٹرا لیتا ہوں آپ کے. کلچز آپ کے بڑے سخت ہوئے ہیں، آپ کو جنہوں نے باندھ کے رکھا ہوا ہے نا، وہ آپ کو ابھی کل پرسوں سے خبریں چلنی شروع ہو گئی ہیں کہ جی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ چائنا سے لون نہیں لیں گے. بالکل ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو سبسڈیز ہیں وہ ساری ختم کریں. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ نے یعنی کنڈیشنز اپلائی ہوتی جا رہی ہیں ون آفٹر دی ادر. کیوں؟ کہ آپ نے ان کی اب ان کے قبضے میں آئے ہوئے ہیں. انہوں نے آپ کی گردن کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے. اور کیوں رکھا ہوا ہے؟ اسی گردن سے نکلنے کے لیے عمران ٹرائی کر رہا تھا، شاید اسی کے لیے اس نے نکلنا چاہا تھا نا. یہی وہ بات سر آج کیسے وہ بھی تو سر جسٹ سٹوریز تھی. آپ اس کو سلوگن کریں گے، آپ اس کو کریں گے. دیکھیں آپ، میں نے ہمیشہ فخر آپ کو یاد ہو، میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں سر آئی ایم سوری ٹو کٹ یو، لیکن مطلب سر اگر نکلنے کے لیے یہ طریقہ کار ہے کہ میں سینے چڑھا کے، اگر ڈپلومیسی اس طریقے سے ہوتی ہے، امریکہ کے ساتھ دنیا باقی بھی ڈیل کرتی ہے، ہندوستان ہمارا پڑوس میں ڈیل کرتا ہے، بنگلہ دیش ڈیل کرتا ہے، ساری دنیا، چائنا ڈیل کرتا ہے سر ان کے ساتھ، حالانکہ کتنے کلیشز ہے بیچ میں. یہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ شی جن پنگ نے سینے چڑھا لی ہو یا کسی اور نے. امریکہ نے کتنا پریشر ڈالا جو آئل خرید رہا ہے وہ رشیا سے ہندوستان کے اوپر، لیکن انہوں نے طریقے سے ہینڈل کیا. یہ نہیں کیا کہ جے شنکر صاحب نے کہا نہیں جی ایسی کی تیسی، ایسے سر ایسی لینگویجز تو نہیں مطلب یوز ہوتی جو عمران خان صاحب کر رہے تھے. جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لینگویج نہیں ہو. ڈپلومیسی دنیا میں چلتی ہے. ڈپلومیسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں پولائٹلی نو. ایبسولوٹلی رائٹ. اب پولائٹلی نو میں بالکل میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ہونا چاہیے. اور بات یہ ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنا ہے، میں نے اپنا انٹرسٹ پرائم رکھنا ہے. اس انٹرسٹ پرائم رکھنے کے لیے مجھے ایٹ ٹائم تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے، لیکن اتنا نہ جھکے کہ اس کے پاؤں میں پڑ جاؤ. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. لیکن دوسری طرف جو ابھی آئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ جی چھوڑ دے، پولیٹکس کو چھوڑ دیا. میں اس کو اوائڈ کرتا ہوں، انڈیویجولز کو اوائڈ کرتا ہوں، پالیسی کو نہیں اوائڈ کرتا، پالیسی کو نہیں اوائڈ کرتا. آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیپس لینے پڑیں گے. آپ نے کبھی نہ کبھی تو ان اسٹرنگ پولر سے، ان کلچز سے، یہ جو آپ کے گریبان پہ انہوں نے ہاتھ ڈالے ہوئے، کبھی نہ کبھی تو ان سے نکلنا پڑے گا نا. اب اس نکلنے کے لیے آپ کو اقدامات لینے پڑیں گے. سر یہ گریبان تو ہم نے خود ان کو ہاتھ میں دیا ہوا ہے نا. انہوں نے اب آئی ایم ایف تو ہمارے پیچھے نہیں آئے کہ آپ ہم سے لون لے لیں. چائنا سے لیتے ہیں، چائنا بھی اس دفعہ ہمیں کہہ رہا تھا، اور سر سعودی عربیہ نے بھی کہہ دیا. لیکن یہ پالیسی ہماری سر غلط ہے کہ ہم مطلب اپنے ملک کو دوسرے کے پیسے سے چلانا چاہتے ہیں، وہ بے شک افغان جہاد کے نام پہ ہو، یا پھر امریکہ کو ہیلپ کرنے میں ہو، یا چائنا کے ساتھ بہت ساری چیزیں ڈیلنگ میں ہو، یا سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیلنگ میں ہو. سر یہ کوئی نہیں کر رہا، اور شاید کوئی چاہتا بھی نہیں ہے کہ ایسا ہو. سارے جو ہے وہ آتے ہیں اپنی کہانی سنا کے اور 5 سال حکومت کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں. یہ ابھی باٹم لائن ابھی جو آپ نے بات کی نا، اس کے اوپر جو آتا ہے، کیا وہ اسٹیٹ کی طرف، اسٹیٹ کے لوگوں کی طرف سوچتا ہے، ان کی بہتری کے لیے سوچتا ہے؟
मे बी 5%, मे बी 10%, मे बी 20%, मे बी 40%, लेकिन उनके तमाम इकदामात, तमाम प्रोजेक्ट्स हमारे, चाहे वो सीपैक हो, मैं सीपैक की एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ, फिर राइट, इसको बता। सीपैक में आपके प्रोग्राम में शायद मैंने पहले भी कहा होगा आपको, ऑरेंज ट्रेन लाहौर यस वाली, सर, बिल्कुल, चाइनीज ने कैटेगोरिकली कहा हम आपको डुअल कैरेज इलेक्ट्रिफाइड लाहौर कराची पेशावर बना के देते हैं, आप ऑरेंज लाइन ना बनाएं। नहीं माने। $1.6 बिलियन का प्रोजेक्ट बना है सर मेट्रो लाहौर। किसका नुकसान हुआ? बिल्कुल, यस, देखिए, आप हम ब्लेम करते हैं हमेशा कि जी वो दूसरों को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सही कह रहे हैं। इनकी तरफ देखें। ये अगर इलेक्ट्रिफाइड रेलवे होती हमारी, पेशावर टू कराची डुअल कैरेज आपके पास है, हाई स्पीड ट्रेन है, आप अभी तक वही पुराने वाले इंजन लेके चला रहे हैं। चाइनीज आपको ये सारा कुछ करके दे रहे थे अगेंस्ट वो जो आपने उधर एक ऑरेंज लाइन ट्रेन बना दी हाँ है, बिल्कुल, ठीक है। आपका यही टीटीपी वाला अभी जो आप सॉरी अफगानिस्तान के साथ जो हमारा अफगान ट्रांजिट रेड या एप्टा जी, APPTTA अभी कहते हैं उसको, जी बिल्कुल, उस पर ट्रेन चलती, उस पर कार्गो चलती। ट्रेन सर्विस दुनिया में कहीं भी पैसेंजर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। यस सर, बिल्कुल ट्रेन गुड्स पे सर्विस चलती है, ऑलवेज गुड्स उनको एब्सोल्युटली, प्रॉफिट देता है, उस प्रॉफिट में से कुछ मार्जिन वो यूज करते हैं फॉर पैसेंजर्स, बिकॉज पैसेंजर्स के लिए भी बहुत जरूरी है। हमारा काम उल्टा है, हम वहां से क्यों, इसलिए कि बीच में ये बहुत सारे कंटोटे हैं जिन्होंने ट्रक चलाने हैं, जिन्होंने हाँ, बाउजर चलाने हैं, बिल्कुल, जिन्होंने एग्ज़ैक्टली, ये जो ट्रक माफिया है, ये जो ऑयल टैंकर माफिया है, हाँ। ये जो कंटेनर माफिया है, यार किस किस माफिया का नाम लेंगे? फखर। बिलियन ऑफ रुपीस का सर सारे बिजनेस कर रहे हैं, टाइम क्योंकि हमारे पास खत्म हो चुका है, हालांकि बातें भी बहुत सारी इतनी रहती लंबी है, बातें हैं कि हम खत्म नहीं कर सकते, खत्म लेकिन नहीं कर अच्छा। सकते, लेकिन क्योंकि टाइम खत्म है तो होपफुली दोबारा किसी टाइम इसके ऊपर करेंगे। और अभी हम कोयला खरीदने की बात करते हैं, लेकिन हम वही अंग्रेज के जमाने का सिब्बी का स्टेशन और कुंदिया का स्टेशन इस्तेमाल करने की हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं सोचता। एक ML2 पे वाकया है, बल्कि दोनों ML2 पे, सॉरी, सिब्बी वाला भी हाँ, ML2 है और दूसरा कुंदिया वाला भी ML2 है। ML1 तक को हमने नहीं अपग्रेड किया, क्योंकि अभी पिछले 1-2 दफा मैंने ट्रेन में सफर किया और सिर्फ इसीलिए ट्रेन में सफर कर रहा था, मैं कहा पता तो चले कि यार कैसा हुआ। 125 किलोमीटर से ऊपर हमारी ट्रेन नहीं गई, जो सबसे अच्छी ट्रेन कही जाती है, ग्रीन लाइन इस्लामाबाद टू कराची जाती है, उसकी मैं ये बात बता रहा हूँ। और जिनके स्टाफ भी टोटल मैंने ख्याल 8 या 9 जगहों पे स्टॉप करती है। खैर एनीवे सर, बातें बहुत सारी हो गई और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, कि आपने टाइम दिया। एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।